دریائے فرات جس میں پانی کی مقدار ہوتے ہوتے کم ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی اہم ترین نشانی ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی دنیا کی سب سے آخری جنگ کا آغاز ہے، جس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جو ہر صورت پورا ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ میں اس لڑائی میں بچ جاؤں گا اور مال حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہوگا وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر ایک اہم ترین پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات، جس کا بہاؤ اس دور کے اندر بھی اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہوگا، عنقریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو دنیا کے مال و زر یا لالچ کا شکار ہوئے ہوں گے یا پھر بے دین ہوئے، اور ایسے لوگ جو رسول کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی نہ لینا۔ یہ آزمائش ان دو گروہوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی۔ اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرات کا مطلب صاف پانی۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا بھی اسی دریا سے نکلی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا، جسے نہر القمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا، اسی لیے اس روایت میں اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر اور ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق دریائے فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے، جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے کے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں۔ کہیں پر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا ہے جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، اور کسی کا کہنا ہے کہ یہاں سے دریافت ہونے والا تیل یا اس تیل سے حاصل ہونے والی دولت، یا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کہہ کر بیان کی گئی تھی، تو کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے پر اسرار شہر کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جون 2022 کو یہ خبر آئی کہ عراق کے اندر انوائرمنٹ تبدیلی کی وجہ سے 6 سال بعد دریائے دجلہ کے خشک ہونے پر 3500 سال پرانی بستی دریافت ہوئی ہے۔ یہ بستی زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ تو رات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کو لے کر بابل پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا بابل، جس کے معنی ہے جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو دوسری جانب قابیل کی اولاد بھی بڑھ گئی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت ہی فساد برپا کیے، لیکن اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی کہ انہیں بھی ایک ایسی سرزمین عطا کریں جس کے اندر بابل کی سرزمین کی طرح دریا بہتا ہو۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس جگہ کا نام رکھا بیبلیون، جس کے معنی ہے اچھی جدائی۔ کچھ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم کھوج تو ہے، پر اس کا رسول اللہ کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکی اور شام نے دریائے فرات پر بہت سارے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا، اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ کافی حد تک خشک ہو گیا، اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ اب بابل شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کو امید ہے یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی موجود ہیں، جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے، لیکن جب یہ شہر زلزلے کے
کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے دفن ہو گئیں۔ اسی لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود چٹانوں میں بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس کی پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے اور اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ یا پھر سونے کے خزانے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور ایسا اسی لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج کے دور میں اس کے اندر ابھی بھی پانی باقی ہے، تو ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی ایسا کوئی سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے۔